جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا میں شہر بصرہ میں تجارتی غرض سے گیا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اس آواز کو سمجھنے کے لیے میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مسعود بن خراش ان کا بیان ہے کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، یقیناً مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اتنا ظلم تو نہیں کیا جاتا کہ نماز سے روکنے کے لیے آپ کے ہاتھ باندھے گئے ہوں، لیکن پھر بھی آج ہم نمازوں سے دور ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن جب ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم طلحہ کی خبر لو اور اس کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام آداب، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ آج ذکر ہوگا اس مقدس ہستی کا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی زمین پر چلتا پھرتا شہید کا لقب پایا، اسلام کے بطل عظیم ہیں، جنت میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل، جنگ احد کے مہلک اور روح فرسا حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، اور اسی معرکہ عظیم میں حضور کے لیے ڈھال بن کر دین اسلام کی مدد کرنے والے مقدس صحابی عشرہ مبشرہ میں ایک نمایاں نام جسے دنیا طلحہ بن عبید اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کا ذکر جمیل کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ آپ کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں آپ کا نام طلحہ اور کنیت ابو محمد مشہور رہی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں کی مناسبت سے آپ کو مختلف القابات سے نوازا، یاد فرمایا۔ جنگ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے آپ کو طلحۃ الخیر کے لقب سے نوازا، غزوہ ذات العشیرہ میں آپ کو طلحۃ الفیاس کے لقب سے یاد فرمایا، اور حنین کے موقع پہ طلحۃ الجود کے لقب سے آپ کو یاد فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبیح، ملیح اور فصیح جیسے الفاظ سے بھی یاد فرمایا ہے۔ حضرت طلحہ نے جوانی کے عالم میں ہی تجارت کو اپنا شغل بنایا تھا، تجارت کو اپنا نصب العین بنایا تھا، تجارت کے ذریعے آپ کسب معاش کرتے، بزنس کے ذریعے، اور عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ آپ تجارتی مہم پر جایا کرتے۔ اکثر سفر کے دوران مختلف قسم کے واقعات لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں، کچھ ایسے جو زندگی بدل دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جو زندگی بھر جن کا صدمہ ہمیں لگا رہتا ہے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب مسافروں میں سے ہیں جن کو اپنے تجارتی سفر سے جنت کی راہ ملی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن طلحہ سے روایت ہے، حضرت طلحہ نے فرمایا میں شہر بصرہ میں تجارتی غرض سے گیا تھا، یعنی بصرہ شہر میں تجارتی غرض سے گیا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اس آواز کو سمجھنے کے لیے میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ جاننے میں مجھے دیر نہ لگی کہ یہ آواز ایک مذہبی پیشوا یعنی ایک راہب کی ہے۔ راہب اپنے کٹیا میں بیٹھا آواز دے رہا ہے، اے لوگوں، ان تاجروں کے بھرے مجمع سے پوچھو کیا کوئی حرم سے تعلق رکھنے والا تاجر یعنی بزنس مین بھی یہاں موجود ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا وطن حرم ہے اور میں حرم ہی میں رہتا ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ راہب بولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے نوجوان کیا تو پسند کرے گا کہ مجھے اس کا جواب دے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھوں گا کہ میں کسی کے کام آ سکا۔ چنانچہ راہب نے پوچھا کیا تم لوگوں میں احمد نامی کوئی انسان ظاہر ہوا ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا، میرے علم کے مطابق
یہی آپ کے ظاہر ہونے کا مہینہ ہے، یعنی جس کے بارے میں وہ راہب ذکر کر رہا تھا احمد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ مبعوث ہوں گے، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اور اس نے کہا اور اے نوجوان یہ بھی سن، وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں تمہیں ان کی کچھ علامتیں یعنی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ تمہاری زمین حرم سے ظاہر ہوں گے اور کالے پتھروں سے بھری سنگلاخ کھجوروں والی سخت زمین جس میں چشمے پائے جاتے ہوں اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ نوجوان تم ان تک پہنچنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئیں اور میرے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا اشتیاق شوق بڑھتا گیا۔ چنانچہ میں نے جلد ہی اپنی سواری تیار کی اور سامان سفر کے ساتھ میں سوار ہوا اور مکہ کی جانب میں بڑھ چلا۔ جلد ہی فرماتے میں مکہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا کہ میرے مکہ میں موجود نہ ہونے کے درمیان کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہاں طلحہ، تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ابن ابی قحافہ نے ان کو سچا جانتے ہوئے ان کی تصدیق کر دی اور وہ ان کے فرمان کے تابع دار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ حضرت طلحہ فرماتے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، وہ میری نظر میں ایک اچھے اور خوش اخلاق، پسندیدہ اور نرم مزاج آدمی تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک وسیع الظرف تاجر اور بزنس مین بھی تھے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی ان کا تعلق ان سے تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ خاندان قریش کے پچھلے واقعات اور ان کے آپسی نسب جو تھے ان پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص معلومات رکھتے تھے، لہٰذا فرماتے انہی ساری خوبیوں کی وجہ سے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے اور ان کی محفلوں سے بھی محبت کرتے۔ فرماتے ہیں جب گھر والوں کی زبان سے میں نے حضرت ابو بکر کا نام سنا تو میں حضرت ابو بکر کے پاس جا پہنچا اور بغیر کسی تمہید کے میں نے ان سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا ہے اور آپ نے تصدیق کر کے ان کی اتباع قبول کر لی ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تم نے جو سنا ہے وہ 100% درست ہے اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر اس خبر کی تفصیل میرے سامنے بیان کرتے رہے اور مجھے اپنا ساتھی بنانے اور اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دلاتے رہے۔ اسی درمیان میں نے بصرہ میں پیش آئے راہب کے واقعے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیے، آپ کی بات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت طلحہ جب ہم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش فرمایا، قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت فرمائی اور دنیا آخرت کی بہترین بشارتیں مجھے دیں، جس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اسی بیچ میں نے جب راہب اور اپنے درمیان کی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نقل کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور یہ خوشی آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے سینوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار پایا، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کے سامنے فرماتے حضرت طلحہ میں نے بھی اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے حضرت طلحہ میں چوتھا مسلمان تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے ان کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا، ایمان لانا گویا قریش کا انتقامی رخ اپنے جانب کر لینا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا کہ وہ ماں جسے کہا جاتا ہے کہ ماں کی ممتا کی مثالیں دی جاتی ہے، وہ ماں بھی حضرت
طلحہ کے ظلم کو دیکھتی رہی اور حضرت طلحہ پہ ظلم کو نہ روکا بلکہ ان پہ ملامت کرتی رہی۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتی ہے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافروں کی نظر میں یہ غلطی کہ انہوں نے حق قبول کر لیا، اصلاً یہ غلطی نہیں تھی، یہ تو حق تھا کہ اگر باپ دادا کا دین حق نہیں ہے، باپ دادا کا دین سچ نہیں ہے، تو ہر شخص پہ لازم ہے کہ اس دین کی طرف لوٹ آئے جو دین حق ہے، جو دین سچ ہے۔ بہرحال قریش کے لوگ ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں یا ان کی ماں ہوں، ان کی ڈھیر ساری امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کو بڑا اس کا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے بہت کوششیں کی، ان کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوشش کرنے کے بعد جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے تو وہ اپنے کام سے باز نہ آئے، بلکہ انہوں نے ہٹ دھرمی شروع کر دی، نرمی کی بجائے ان پر ظلم اور تعذیب جو انسانی طاقت و قوت کا آخری حربہ ہے وہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں مسعود بن خراش، ان کا بیان ہے کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور نوجوان کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے، اس کو پیٹھ کے بل دھکیلتے ہوئے لوگ اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ نوجوان کے پیچھے ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر اس پر ملامت کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ جوان طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ اپنے دین کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بوڑھی عورت کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ اس نوجوان کی ماں صعبہ ہے۔ بہرحال ظلم و تشدد کی انتہا توڑی گئی، ماں نے بھی ملامت کی، ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت کی طرح دین اسلام پر قائم رہے۔ ظلم کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ دراز ہی ہوتا گیا۔ لوگوں نے حضرت طلحہ کو نوفل بن خویلد کے سپرد کر دیا۔ نوفل بن خویلد کو لوگ اپنی زبان میں، اپنے زمانے میں قریش جو کفار قریش تھے وہ قریش کا شیر، اسد القریش کہا کرتے تھے۔ نوفل بن خویلد نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باندھ دیا، اور نوفل نے دونوں کو قریش کے لفنگے لڑکوں کے حوالے کر دیا تاکہ دونوں کو سخت عذاب چکھایا جائے۔ بہرحال نوفل نے حضرت طلحہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ باندھا تھا، لہٰذا تاریخ اسلام میں ان کو قرینین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی دو باندھے گئے۔ ان کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے باندھا تھا کہ وہ عبادت نہ کر پائیں، وہ دین اسلام پہ عمل نہ کر پائیں، لیکن جب بھی ان دونوں کو وہ لوگ آزاد کرتے تو نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے۔ آج ان کا یہ عمل ان کھلے ہاتھ آزاد لوگوں کو دعوت عبادت دے رہا ہے کہ آج آپ تو آزاد ہیں، آپ پر اتنا ظلم تو کم از کم نہیں کیا جاتا۔ یقیناً مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اتنا ظلم تو نہیں کیا جاتا کہ نماز سے روکنے کے لیے آپ کے ہاتھ باندھے گئے ہوں، لیکن پھر بھی آج ہم نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں۔ بہرحال آپ دین اسلام کے بڑے جانثار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان لٹانے کا جذبہ کوئی سیکھے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد میں 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زرہیں پہنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، لیکن اتفاقاً یا مشیت الہی کہ آپ اس پر چڑھ نہ سکے تو حضرت طلحہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹھ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیٹھ پر سوار ہو کر اس چٹان پر چڑھے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا اوجب طلحۃ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ بہرحال اس کے علاوہ حضرت ابوبکر غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے احد کا دن پورا کا پورا حضرت طلحہ کے نام ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن جب ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم طلحہ کی خبر لو،
اور اس کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے تو ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کی طرف توجہ کی، اس کے بعد جب ہم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا، انہیں ڈھونڈا تو وہ ایک گڈھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے تقریباً 70 زخم لگے تھے اور آپ کی ایک مبارک انگلی کٹ چکی تھی۔ متعدد احادیث میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری اور محبت کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ساری دنیا کو دعوت محبت دیتی ہے۔ شاید ساری دنیا ایسی محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر، ناموس پر اپنی ذات کو قربان کر دیا تھا اور آپ ہر لحاظ سے فنا فی الرسول ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب کچھ لٹا بیٹھے، زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کرم فرمایا، اپنے غلام کو اکیلا نہ چھوڑا بلکہ اپنے وفادار غلام کی طرف نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں احد کے دن جب حضرت طلحہ زخمی ہو کر گر پڑے تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے زخمی جسم پر پھیرا اور رب تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ طلحہ کو شفا عطا فرما۔ حضرت طلحہ فوراً صحیح و سالم کھڑے ہو گئے اور دشمن سے مارکہ آرائی شروع کر دی۔ کسی نے کہا ہے ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیحائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی کرامت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے نڈھال تھے صرف صحیح نہ ہوئے بلکہ ایسے صحت یاب ہوئے کہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حصہ متعین کیا، اور جب وہ لوٹے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ مال غنیمت میں حصہ تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میرے اجر و ثواب کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ مسلمان اس لیے جنگ نہیں لڑتا تھا کہ مال غنیمت مل جائے، اس کا نصب العین تو اللہ رسول کی رضا تھی، اس کا نصب العین تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ مال غنیمت پا کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہ کیا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے اجر و ثواب کا کیا ہوگا؟ مجھے وہ اجر نہ ملے گا جو شرکائے بدر کو حاصل ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وجرک طلحہ تمہارا اجر بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی عطا ہے کہ نبی علیہ السلام جسے جو چاہیں، جس ثواب کا حصہ چاہیں وہ عطا فرما دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہیں، اگرچہ آپ فزیکلی طور پہ، ذاتی طور پہ آپ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جسے یہ خوشی ہو کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ قصبہ بن جابر فرماتے ہیں میں حضرت طلحہ کی صحبت میں رہا، میں نے ان سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا، یعنی غریبوں کی مدد کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا جو بغیر مانگے کسی کو عطا فرماتا ہو۔ چنانچہ آپ نے جانا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جانثاری میں پیش تھے، اسی طرح آپ جود و سخا میں غریبوں کی مدد کرنے میں بھی آگے تھے۔ آپ کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی۔ آپ جنگ جمل 36 ہجری میں واقع ہوئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال، بعض روایت کے مطابق 62 سال اور بعض کے مطابق 64 سال تھی۔ اس کے سوا بھی مختلف اقوال آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کے تعلق سے روایتوں میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ان بزرگان دین کے نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے، پھر اس پر عمل کرنے والا سچا پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رکھے۔ دوران بیان کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب اور صحابہ کرام کے طفیل معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس سیریز کو بھی آپ پچھلی
ویڈیوز کی طرح اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو اسے بھی موصول فرمائیں، انشاءاللہ تعالی شارٹس میں قرآن و سنت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اس کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ ہمارے سیریز کے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلاف شناسی کا یہ پیغام دور رساں ہو سکے، دور تک پہنچ سکے۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔